الحمد لله لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم سر درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے ایک آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث شریف پڑھنے کا مقصد تحفظ ختم نبوت ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ابتدا رکھی ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، چرند پرند جتنے بھی ہیں، سب کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے، کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے۔ صرف باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب سب چیزوں کو ختم ہونا ہے تو سلسلہ نبوت جو شروع ہوا ہے وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں اختتام تو ہونا ہے، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ پر، کہ یہاں پر آ کر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی 100 آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں بھائی بات اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے، بات نرمی سے کرنی چاہیے، اور بات ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے ناراض نہ ہوں۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں وہ 2 قسم کی تعلیمات ہیں، ایک ہے عقائد سے متعلق اور دوسری تعلیمات ہیں مسائل سے متعلق۔ مسائل سے متعلق جو تعلیمات ہیں اس میں نرمی برتی جا سکتی ہے، عقیدے سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں نرمی نہیں برتی جا سکتی، اور اس کے بے شمار ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی آتا تھا مشرف با اسلام ہونے کے لیے، اور ایک شرط رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسعت کے اعتبار کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اس قدر وسعت کے ساتھ اس کی شرط پوری کیا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک واقعہ ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مکہ سے مدینہ منورہ آئے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھے۔ اس نے ایک شرط رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اس شرط کے پورا ہونے پر میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو پوچھا کہ بھی آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، زندگی بھر ہماری جو زندگی گزری ہے وہ گناہوں میں گزری ہے، میں اسلام قبول کروں گا تو میرے پتہ نہیں اللہ رب العزت گناہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، تو لہٰذا میری شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے میری طرف سے جنت کی ضمانت لے لیں، جنت کا وعدہ لے لیں، پھر میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کی شرط کو قبول کر لیا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس شرط کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کو قبول کیا، اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی طرح مسیلمہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا کذاب کا، یہ جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمامہ سے چل کر، جو اس وقت ریاض کے آس پاس کی قبرستان ہے، وہاں پر ڈھیروں سارے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یمامہ سے چل کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ مجھے آپ کی نبوت کے بعد نبوت ملے، آپ کی نبوت کے بعد نبوت ملے۔ اب وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا شرط کے ساتھ، بھئی آخرت کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، اور یہاں پر دنیاوی چیز مانگی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نبوت کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں بن سکتا، تو میں اپنی اس شرط میں ترمیم کر دیتا ہوں، اپنی اس شرط میں ترمیم کر دیتا ہوں۔ وہ ترمیم اس طرح ہوگی کہ اگر مجھے ساری کی ساری کائنات کی نبوت نہیں مل سکتی، صرف اتنا ہو جائے کہ میں اپنے قبیلے کا نبی بن جاؤں، میں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کا نبی بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسیلمہ نے یہ بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے زیادہ اونچے پیکر ہیں، سب سے زیادہ اخلاق کے دائرے میں آپ ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، تحفظ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس انداز میں جواب دے رہے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلمہ، تو نبوت کی بات کرتا ہے، نبوت میں حصہ لینے کی بات کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، عصا تھی، کہا کہ اگر تو اس میں سے بھی حصہ مانگے گا، میں نبی تجھے اس میں سے بھی حصہ نہیں دوں گا۔ تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک ترین لہجہ استعمال کیا ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں پر اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو تو ہوگی مگر نرمی نہیں برتی جا سکتی، اور اسی طرح جب مسائل کی بات آئے گی وہاں پر اخلاق کے دائرے میں بات تو ہوگی اور نرمی بھی برتی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہمیں
ایک گلدستہ ملا ہے، اس کے اندر کچھ پھول عقائد کے ہیں اور کچھ پھول مسائل کے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں ہم امام صاحب سے ہر جمعے میں سنتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، ایسا ہے نہیں بھائی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اے الہ العالمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرما، اور امتی بی امتی 2 مرتبہ فرمایا، یعنی ساری کی ساری امت کے جو رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، نرمیاں ہیں، اخلاق ہیں، سارے کے سارے ایک پلڑے پر رکھیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی، اخلاق، شفقت جو تھی وہ دوسرے پلڑے میں رکھیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نرمی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق کے کس قدر اونچے ثریا ستارے تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر اس کو کھڑا کیا ہے، وہ ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 427 غزوات اور سریا ہوئے ہیں، سرایا ہوئے ہیں۔ غزوات 27 ہیں، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو، اس کو کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سربراہ مقرر کر کے دستہ بھیجا ہو کفار کی جنگ کے لیے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ ان 427 غزوات اور سرایا میں مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کفار کے مقابلے میں جہاد کے میدان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہ روایتیں 259 کی بھی ہیں، 269 کی بھی ہیں، 249 کی بھی ہیں، اور 239 کی بھی ہیں۔ کم و بیش اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای جہاں سے آ جہاں رحلت فرما گئے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، اور کہا کہ بھئی میں نبی ہوں، اور اس نے ایسے ہی کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنے بہت سارے لوگ اپنے پیدا کیے تھے جو اس کو نبی بھی مانتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اخلاق کے پیکر تھے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے، اور سب سے زیادہ رحیم شفیق تھے امت کے معاملے میں۔ مگر جب یہ بات آئی کہ کوئی ایک گرو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھی ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک دستہ بھیجا، اور اسی طرح ایک دستہ مسیلمہ کذاب کے معاملے میں بھیجا۔ بھائی اس کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے، اور کوئی بات نہیں سننی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑے بڑے صحابہ کرام، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، اور اسی طرح حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے وہ صحابی، اور اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس ختم نبوت کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ مدینہ منورہ سے یمامہ کے سفر جو ہے 1000 یا 1100 میٹر کا فاصلہ ہے۔ جب وہاں پر پہنچے، مسیلمہ کذاب نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے آپ کو قلعہ بند کر دیا، قلعے کے اندر بند کر دیا۔ اب وہاں پر 2 کام تھے۔ کیا تھے بھائی؟ 2 کام تھے، عزیمت پر عمل کرنا تھا یا رخصت پر عمل کرنا تھا۔ رخصت تو یہ تھی کہ بھائی آپ انتظار کریں، انہوں نے جو اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا ہے، جب ان کا راشن پانی ختم ہو جائے گا باہر نکل آئیں گے، پھر آپ جنگ کر لینا، یا پھر آپ دوبارہ مڑ کر چلے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رگ و پہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ جو تھا ان کی رگ و پے میں جگہ پکڑ چکا تھا. وہ اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے تھے. تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مقدس جماعت نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پر عمل کیا. کس پر عمل کیا؟ عزیمت پر عمل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، بھئی ابھی ہم کیا کریں؟ مشورہ ہوا. حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھئی میری تو رائے یہ ہے کہ ہم قلعے کے اندر چھلانگ ماریں، قلعے کے اندر جائیں کسی صورت میں اور دروازہ کھولیں اور ان کا سر تن سے جدا کر دیں. جو تحفظ ختم نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کے لیے بات کرتا ہو، ہم اس کے ساتھ کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، بھئی جائے گا کون؟ حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھئی جو مشورہ دے رہا ہے وہی جائے گا، جو مشورہ دے رہا ہے وہی جائے گا. خیر کسی بھی طریقے سے کتابوں میں طریقے لکھے ہوئے کہ کس طرح اس کو چڑھایا گیا. بہت مشکل کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ اس کو جب چڑھایا، حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعے کی دیوار پر پہنچے، اب سامنے جو حفاظت کرنے والے تھے قلعے کے دروازے پر، وہ یوں ہی کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں سے انہوں نے تیر برسانا شروع کیے. حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50-60 تیر لگے ہیں. کتنے بھائی؟ 50-60 تیر لگے ہیں. مگر ہر ممکن کوشش کی، اس دیوار سے پھر نیچے چھلانگ ماری ہے، شہادت کو نوش فرمایا ہے، شہادت کو اپنے گلے سے لگایا ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے، اور قلعے کا دروازہ کھول دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے قلعے کے اندر گئے، اور وہاں پر میں نے شروع میں جو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 427 غزوات اور سرایہ ہوئے ہیں. 269 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں 23 سالہ زندگی میں یا 13 سالہ زندگی میں، جو آپ سمجھ لیں. اور یہاں پر تحفظ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. تو لہذا تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا مین عقیدہ ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگ کہیں گے، بھئی مولوی صاحب یہاں پر کون سا قادیانی بیٹھا ہوا ہے، آپ جو اس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں؟ میرے بھائی ہم ان کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو آلریڈی کافر ہے ہمارے آئین میں، وہ تو آلریڈی ہمارے پاکستان کے قانون میں کافر ہیں، زندیق ہیں. جو اس کو آخری نبی مانے گا وہ بھی کافر ہے، وہ تو ہمارے قانون کا حصہ ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے. اس وقت ہم اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ جو جماعت گئی ہے، یہ جو جماعت گئی ہے، 1200 شہادتیں ہوئی ہیں اور 70 اس میں حفاظ کرام تھے. 70 اس میں حفاظ کرام تھے. جب سارے کے سارے 70 حفاظ کرام تحفظ ختم نبوت کے لیے شہید ہو گئے، اب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسیلمہ کذاب کو جب انہوں نے واصل جہنم کیا. اچھا اس کو واصل جہنم کس نے کیا؟ وحشی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 ٹکڑے کیے تھے. نیزہ جس کو مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کرتے تھے کہ وحشی تو نے اسلام قبول کیا ہے، اب تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کے خون کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، مگر ایک گزارش ہے مجھ نبی کی کہ آپ میرے سامنے مت آیا کریں کہ میرے چچا کی یاد مجھے تازہ ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. یہ درد، یہ قلق حضرت حبشی کے دل میں ہر وقت رہا کرتا تھا. اب یہاں پر اس کو یہ موقع ملا کہ مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کیا جائے. جب اس نے سر تن سے جدا کیا اور زور زور سے نعرے لگائے
فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ۔ اللہ کی قسم صحابہ اکرام کی جماعت یہ وحشی کامیاب ہو گیا، یہ وحشی کامیاب ہو گیا، یہ وحشی کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک میں نے ٹھیس پہنچائی تھی، ایک میں نے تکلیف پہنچائی تھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دردناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ روز محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر پاؤں گا کہ یا رسول اللہ، جس طرح میں نے اسلام کے ہیرو کو میں نے شہید کیا تھا، آج میں نے اس کو بھی جہنم حاصل کر کے آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوا ہوں، آپ کو چہرے دکھانے کے قابل ہوا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس معاملے میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں گا، بات ختم کروں گا۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں اور مسیلمہ کذاب کو یہ کہیں کہ بھائی آپ نے جو یہ دعوی نبوت کیا ہے اس سے باز آ جائیں، اس سے باز آ جائیں، ورنہ تمہارے خلاف لشکر کشی ہوگی۔ خیر قصہ مختصر، مسیلمہ کذاب نے جب دربار میں دیکھا کہ سب کے سامنے مجھے یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گرا ہوا بندہ مجھے للکار رہا ہے، اس نے اپنے درباریوں سے کہا بھائی اس سے کہو کہ مجھے یہ آخری نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ حبیب ابن زید کے رگ و پہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ بالکل مانتا ہوں۔ کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں یا نہیں ہوں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ آپ کہہ کیا رہے ہو، میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں، میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا جب میں اللہ کے رسول، آمنہ کے لال، در یتیم، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافع محشر کے بارے میں کہتا ہوں تو تیرے کان کھل جاتے ہیں، جب میں اپنے بارے میں کہتا ہوں تو تیرے کان بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تو جھوٹا ہے وہ سچا ہے، تو جھوٹا ہے وہ سچا ہے۔ پھر اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اس کا دایاں ہاتھ، یہ فرضی کہانیاں نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا درجہ آتا ہے، اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ کہا کہ اب مجھے آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں مانتا۔ کہا کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ کہا کہ مجھے آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں مانتا۔ اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو، اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ اب کہا کہ مجھے آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ اب اس کی زبان کھینچو، زبان اس کی کاٹ دو، زبان بھی کٹ گئی۔ اب کہا کہ مجھے آخری نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ نہیں مانتا، اس چیز میں ہمارا کمپرومائز لکھا ہی نہیں ہے۔ اب اس نے اشارے سے کہا کہ میں آپ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا اس کی گردن کاٹ دو، گردن کٹ گئی۔ یہ سارے کے سارے لوتھڑے اٹھا کر ایک اماں کے سامنے رکھے گئے۔ اماں سے کہا تحفظ ختم نبوت کے لیے تیرے بیٹے کے اتنے ٹکڑے کیے گئے۔ اماں نے کہا مجھے کس چیز سے ڈراتے ہو؟ اس دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، اس دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے ساتھی ابھی جو آئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب جذباتی ہو گیا، یہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات نہیں کر رہا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ دیکھیں بھائی، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ شروع میں نے عرض کیا ایک عقائد ہوتے ہیں اور ایک مسائل ہوتے ہیں۔ عقائد میں تھوڑی پختگی ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی طاقت ہی ایسے ہیں کہ ہم اس کو نرمی سے بات کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس معاملے کو 100 آیات ارشاد فرما کے بتایا ہو کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں ارشاد فرمایا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، تو اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ قادیانیوں کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہندو چھوٹا کافر ہے، میری باتوں پہ غور کرنا یا کسی مفتی صاحب سے پوچھ بھی لینا۔ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی جو بھی ہے یہ چھوٹے کافر ہیں، قادیانی یہ بڑا کافر ہے۔ میری بات وزنی ہوگی مگر ٹھوس ثبوت ہوگا اس کا۔
وجہ اس کی یہ ہے، کافر خنزیر بھیجے گا، کہے گا کہ بھئی ہمارے مذہب میں یہ حلال ہے، ایسا ہی نہیں ہے بھائی۔ مشرک شراب بھیجے گا، کہے گا کہ بھئی ہمارے مذہب میں یہ حلال ہے۔ قادیانی کیا کرتا ہے؟ قادیانی شراب بیچتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں کا لیبل لگا کر۔ لیبل کیا لگاتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کا لیبل لگاتا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں۔ مثال کے طور پر وہ خنزیر بیچتا ہے بکری کا لیبل لگا کر۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، مسلمان کہلوانا چاہتا ہے، جبکہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، اور امریکہ کے سامنے، جاپان کے سامنے اور جگہ جگہ پر جا کے ان کے بوٹ چاٹتے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کے اندر اقلیت قرار دیا گیا، ہم کو پاکستان کے اندر غیر مسلم کہا جاتا ہے، ہم کو پاکستان کے اندر کافر کہا جاتا ہے۔ کہا جائے گا، ڈنکے کی چوٹ کہا جائے گا، چوک پر کہا جائے گا، چوراہے پر کہا جائے گا، بچہ بھی کہے گا، فرما گئی یہ ہادی لا نبی بعدی۔